اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فیما لا یفسد الصلاۃ، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نماز کو فاسد نہیں کرتی ہیں۔ پیچھے بیان ان چیزوں کا اور ان صورتوں کا چل رہا تھا جن میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہاں سے وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں جن میں نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اگرچہ مکروہ ہو لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، لو نظر المصلی الی مکتوب وفہمہ، لو نظر اگر دیکھے المصلی نماز پڑھنے والا الی مکتوب کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف، کسی خط کی طرف، کسی تحریر کی طرف، وفہمہ اور اس کو سمجھ بھی لے، آگے بورڈ لگا ہے یا کوئی دعا لکھی ہوئی، آپ مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھی کوئی لکھائی کوئی تحریر اور اسے سمجھ بھی لیا کہ کیا لکھا ہوا۔ لو نظر المصلی الی مکتوب، اگر نمازی کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھے، وفہمہ اور اسے سمجھ بھی لے، آگے آئے گا لا تفسد کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہم یہی بتا دے رہے ہیں، اگر نمازی کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھے اور اس پہ دھیان لگائے اور سمجھ بھی لے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر نماز میں قراءت کرے دیکھ کر قرآن شریف سے، اگر دیکھ کر قراءت کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز۔ اسی طرح محراب میں لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر پڑھے تو اس سے بھی نماز۔ ہاں، اگر اس کو قرآن جو پڑھ رہا ہے زبانی یاد ہے، صرف نظر اس پہ کر لی جو لکھا ہوا، پڑھ اپنی یادداشت کی بنا پر رہا ہے، اسے یاد ہے، حفظ ہے، لیکن اسے دیکھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی ایسی صورت میں۔ اور اگر اسے وہ صورت یاد ہی نہیں ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں گے بدعقیدوں میں نیت باندھتے ہیں، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل نکالا اور دیکھ کر قرات کرتے ہیں، نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بھئی امام ہے جو پڑھ رہا ہے اتنا تو اسے یاد ہونا چاہیے۔ اب یہ اتنے عیش پرست ہو گئے ہیں، بالکل محنت نہیں کرنا چاہتے، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر قرات کرنے سے نماز۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا، بریلی شریف کی ہی بات ہے، اس محلے میں ذخیرے کی طرف مسجد ہے، مسجد بھی جانتا ہوں میں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو حافظ قرآن مجید سناتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، جو حافظ ہیں اور ذمہ داری سے سناتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، چونکہ میں خود جانتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے سناتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے یاد بھی ہے، اچھا یاد ہے، ایسا نہیں۔ ٹھاکر دوارے میں نے دور مکمل کی ہے، جو جاننے والے ہوں گے اس علاقے کو، ٹھیک ہے، ہاں، پورے علاقے کا 1 نمبر کا ہے ٹھاکر دوارا حفظ کی پڑھائی میں۔ بہرحال تو رمضان میں جب سناتے ہیں ان کی محنتیں ہوتی ہیں، بہرحال تو پھر محلے کے لوگ، مسجد کے ذمہ دار لوگ ان کو جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو نوازتے ہیں، کچھ تحفہ، ہدیہ، نذرانہ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو اس مسجد میں غالباً وہ مؤذن صاحب تھے یا امام صاحب تھے، وہ حافظ نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا یار حافظ صاحب کو تو خوب نذرانہ مل رہا ہے، ان کے دل میں آ گئی بات، انہوں نے کہا کہ اگلے سال سے میں سناؤں گا، محنت کرنے لگے، ایک آدھے پارے کو پڑھیں، ایک بار پڑھیں پورا آدھا، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، ایسے یاد ہوگا؟ 8 بار پڑھ لیں آدھا پارا، ایسے تھوڑی ہوگا، کلمے کلمے، جملے جملے، آیتیں آیتیں کر کے رٹنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ پڑھتے رہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا جیسے بھی کوششیں کی انہوں نے۔ وقت آنے لگا رمضان کا تو کہا میں سناؤں گا اس سال۔ لوگوں نے دیکھا بڑی محنت کر رہے ہیں امام صاحب، تو امام صاحب تھے یا مؤذن، شاید امام تھے، بہرحال تو کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی، وہی سنائیں گے۔ اب چاند دکھ گیا،
سنانے کھڑے ہو گئے. غالباً انہوں نے ایک دن سنا بھی لیا شاید، ایک یا دو دن. پھر اوپر بھی مسجد میں دوسری منزل پہ کھڑے ہوتے جیسے اپنے یہاں ہے نا جگہ بنی ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھا سنا کیسے رہے، تو صدری پہن کے کھڑے ہوتے تھے اور قرآن کے ورق پھاڑ کے اس جیب میں رکھ لیتے. پھاڑ کے قرآن جو چھوٹا والا ہوتا ہے، نیت باندھی اور الحمد پڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے ہاتھ ڈالے، یہیں جیب ہوتی ہے صدری کے دونوں طرف، اس میں سے نکالا اور پڑھ رہے. ایک ورق پڑھ لیا، جیب میں کو رکھا، اللہ اکبر. یہ رکعت ہو گئی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ایک ورق ترتیب سے رکھتے تھے بالکل، نکالا، اس کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں. جب یہ پڑھ لیا، اس جیب میں کو سرکا، اللہ اکبر. لوگ کہہ رہے ہیں ارے بڑا مطلب بھول بھی نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کو تعجب ہو. اوپر سے دیکھا لوگوں نے تو لو صاحب اس جیب میں سے نکل رہا ہے، اس جیب میں وہ جا رہا ہے، قرآن شریف پھاڑ کے رکھا. تو بہرحال وہ بات یہاں اس لیے آ گئی کہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز نذرانے کے چکر میں یہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو ان کی چوری 2-1 دن میں ہی پکڑ لی گئی. یہیں کی بات ہے. مسجد بھی جانتا ہوں کہاں کے تھے وہ صاحب، یہ بھی جانتا ہوں. بہرحال دیکھیں، وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى مَكْتُوبٍ، اگر نمازی نے کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف، کسی تحریر کی طرف، کسی خط کی طرف دیکھا، وَفَهِمَهُ، اور اس کو سمجھ بھی لیا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اصل میں کئی چیزیں ہیں، سب کو بیان کرنے کے بعد حکم لگایا نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک صورت وَأَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ، اور اسے کھایا جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے، وَكَانَ دُونَ الْحِمَّةِ، اور وہ چنے سے کم ہے. دانتوں کے درمیان موجود شے اگر چنے سے کم ہو، اس کو عمل کثیر کے بغیر کھانا. 3 قاعدے ہیں. دانتوں کے درمیان موجود ہونا چاہیے. اگر باہر سے اٹھا کر کھائی تو اگر ایک تل کے برابر بھی چیز باہر سے اٹھا کر کھا لی تو نماز فاسد ہو جائے گی. دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، کھانا کھا کر ناشتہ کر کے گئے تھے تو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی اور وہ چنے سے کم مقدار میں تھی، اس کو اگر عمل قلیل کے ساتھ کھا لیا، نگل لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر عمل کثیر ہوا، گوشت کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا تھا، پٹھا جسے خوب چبانا پڑتا ہے پھر بھی نہیں چبنا چاہتا ہے نا، خوب چاب رہا ہے، لگا ہے محنت سے. امام صاحب قرات کر رہا ہوں، چابنے پہ لگا پڑا ہے محنت سے، تو اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر دانتوں کے درمیان ہو، چنے سے کم مقدار میں ہو اور عمل قلیل کے ساتھ اسے کھا جائے، نگل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. واکل ما بین اسنانہ، اور جو اس کے دانتوں کے درمیان ہو اسے کھانا، وکان دون الحمصہ، اور وہ چنے سے کم ہو، بلا عمل کثیر، عمل کثیر کے بغیر، یعنی عمل کثیر کے بغیر دانتوں کے درمیان ایسی چیز کو کھانا جو چنے سے کم ہو، اس سے بھی نماز فاسد. او مر مار فی موضع سجود، یا سجدے کی جگہ سے کوئی گزرنے والا گزر جائے، سجدے کی جگہ سے کوئی گزرنے والا گزر جائے، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے آگے سے گزر جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. سجدے کی جگہ موضع سجود کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا جب ہم سجدہ کرنے کی جگہ، پیشانی رکھنے کی جگہ نظر جماتے ہیں قیام کی حالت میں، اس سے کچھ آگے تک ہمیں نظر آتا ہے تو یہ سب موضع سجود ہے. اگر کوئی اس کے اندر سے بھی گزر جائے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. ہاں، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ. حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 کھڑے رہنے کو گزرنے پر ترجیح دے. محدثین فرماتے ہیں 40 فرمایا، اب 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یہ نہیں پتہ. دوسری حدیث پاک میں ہے 40 برس کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا گزرنے پر، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے 100 برس. تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی گزر جاتا ہے تو نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوگی. او مر مار فی موضع سجود، یا سجدے کی جگہ سے کوئی گزرنے والا
گزر جائے. 3 صورتوں کا بیان ہو گیا. کسی تحریر کو پڑھ لے اور سمجھ لے، یا دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چنے سے کم مقدار چیز میں جو چیز ہو اس کو عمل قلیل کے ساتھ کھا لے، یا موضع سجود سے کوئی گزرنے والا گزر جائے، لا تفسدو، تو نماز فاسد. وَإِنْ أَسِمَ الْمَارُ، اگرچہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا. وَإِنْ أَسِمَ الْمَارُ، اسم یاسم گناہ گار ہونا. وَإِنْ أَسِمَ الْمَارُ، مر یمر سے مار اس میں فاعل، اگرچہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا. وَلَا تَفْسُدُ بِنَظْرِهِ إِلَى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِشَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ، اور مختار مذہب کے مطابق مطلقہ عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. مسئلہ ہے نماز کا، تو اس لیے لکھا ہے. یوں سمجھے کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی. طلاق رجعی جانتے؟ طلاق رجعی صریح لفظ کے ذریعے، لفظ طلاق کے ذریعے ایک طلاق دے. مثلا وہ کہہ دے کہ طلاق دی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. ایک طلاق رجعی دے دی. اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور موقع محل کوئی ایسا ہو، بہرحال جو مسئلہ ہے اب اس کو تو بیان کرنا ہے. نماز پڑھتے ہوئے اس نے عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا شہوت کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کپڑے نہیں ہوں گے تبھی تو دیکھے گا، اور کپڑے پہنے ہوئے تو کیا دکھے گا؟ کپڑے ہی دکھیں گے. اور فقہا نے لکھا، شارحین نے، کہ فرج سے فرج داخل مراد ہے. فرج کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فرج خارج اوپر کا حصہ، ایک فرج داخل اندر کا حصہ. تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے شہوت کے ساتھ وہ عورت، وہ بیوی جس کو طلاق رجعی دی ہے، شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز فاسد، ہاں رجعت ثابت ہو جائے گی. رجعت ثابت ہو جائے گی، یعنی یہ مانا جائے گا جو طلاق رجعی دی تھی اس نے واپس کر لیا، اس کو نکاح میں لوٹا لیا. طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی، پھر بعد میں افسوس ہو کہ ارے یہ کیا ہوا. تو گنجائش ہوتی ہے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے رجعت کی یا میں نے لوٹایا، یا شہوت کے ساتھ بوسہ بھی اگر لے لے رجعت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر شہوت کے ساتھ شرمگاہ کی طرف دیکھ بھی لیا تو اس سے بھی رجعت ہو جاتی ہے. تو یہ گنجائش ہوتی ہے. اس لیے تقاریر کے درمیان ادھر ادھر کے قصے واقعے سنانے کی جگہ بہتر ہے مسائل بتائے جائیں قوم کو. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. تو یہ مسائل بتانا چاہیے. بھائی اگر مجبور ہو جاؤ، کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے تو ایک طلاق رجعی دو. اس دن میں پڑھا رہا تھا حضرت کے یہاں بچوں کو، کوئی ایک لڑکی لگ رہی تھی برقع پہنے ہوئے، نقاب لگائے ہوئے آئی، تو وہ میاں کے بچوں سے ہی پوچھنے لگی کہ حضرت کون ہے؟ تو بتایا انہوں نے. تو کہا ہمیں ایک بات پوچھنا تھی. میں نے بتاؤ. تو کہنے لگی جیسے کوئی غصے میں کچھ کہلوا دے یا کہہ دے تو یہ کیا اس سے ہو جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا بھئی ایک جوان لڑکی لگ رہی، اس کا مطلب یہ مسئلہ طلاق کا ہو، اس کا اپنا ہو یا پھر گھر میں کسی کا یا دوست کا، کسی کا بھی ہوگا. تو میں نے کہا پوری بات بتاؤ کیا؟ کہ جیسے کہ غصے میں کہلا لے. میں نے کہا کوئی میاں بیوی کا معاملہ کوئی میٹر کا؟ ہاں میرا ہی ہے، ہم غصے میں ایسے ایسے. تو تفصیل اس نے بتائی بھی نہیں، پوچھی بھی نہیں، پڑھانے میں لگا تھا. تو کہا جیسے کہلا دیا، غصے میں کہلوا لیا کچھ شوہر سے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں اب یہ تو لفظ سننا پڑیں گے، کیا لفظ اس نے کہے ان کے اعتبار سے حکم لگے گا. حکم کیا لگے گا یا نہیں لگے گا. تو میں نے کہا وہ پوری تفصیل جو لفظ بولے ہوں خوب سوچ سمجھ کر لکھ کر لانا اور دارالفتہ سے جواب مل جائے گا. بہرحال اب اس کا چہرہ تو ڈھکا ہوا ہی تھا، لیکن پھر بھی آنکھوں سے ہی پتہ لگتا ہے انسان کتنے ٹینشن میں ہے. پہلے تو غصے میں لڑائی جھگڑے میں کیا کیا کہہ لیتے ہیں، یا عورتیں بھی کہلوا لیتی ہیں. اس کا سوال یہی تھا کہ اگر زبردستی یا غصے میں کہلوا بھی لیتی ہیں پھر افسوس ہوتا ہے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا.
بات بھی پوری ہو چکی ہے. یہی فصل ہو پائے گی چونکہ اب نئی فصل کیا شروع کریں گے. تو کہلوا بھی لیتی ہیں. ایک جگہ کا معاملہ علم میں آیا ہمارے, عورتیں بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں کچھ جگہ. تو جھگڑا ہوا تو وہ تانے دینے لگی, پھر کہنے لگی تو تیرے اندر آج دم ہے تو طلاق دے. وہ سمجھدار آدمی وہ برداشت کرے. آسان نہیں ہوتا یہ کھیل, وہ تو پاگل ہے, ناقص العقل ہے عورت, تو طلاق دے. وہ برداشت کرے. کہ تیرے اندر ہمت ہے ہی نہیں, کہ اگر تو مرد ہے تو آج طلاق دے گا. وہ برداشت کرے. کہ اگر تو نے اپنی اماں کا دودھ پیا تو طلاق دے گا. اب بیچارہ برداشت کرے, اور وہ تانے پہ تانا بڑھاتی چلی جائے. کہ اگر تو حلالی ہے, اپنے ابا کا ہے تو طلاق دے گا. کہاں لو برداشت کرے گا. ہاں, اس کی حلالی حرامی ہونے تک بات پہنچ گئی. جب تنگ کر دیا تو اس نے کہا جا میں نے دیا. اب کچھ دیر کے بعد ہی دماغ ٹھکانے آنے لگا. ارے, اور پھر 3 سے کم لیتی بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت تو پاگل پنے میں کیا کیا, چاہے مرد کی غلطی ہو وہ کہتا ہے یا عورت کی ہو, جس کی بھی. پھر ہوش آتا ہے تو آ جاتے ہیں دارالفتاء میں, پھر کہتے ہیں یہ نہیں کہا تھا حضرت, وہ نہیں کہا تھا. پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا, میرا اس نے منہ بند کر لیا تھا اور میں نے آدھا کہا تھا. کوئی کچھ ایک سے ایک بہانے. کوئی کہتا ہے ان نے لی نہیں تھی طلاق, کوئی کہتا ہے ان نے سنی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے نہ میں نے فون وغیرہ وغیرہ. کہا یہ طلاق دے رہے تھے کہ ہم نے پہلے فون کاٹ دیا, ہم نے سنی نہیں. عورت کہہ رہی. اس دن مجھ سے پوچھا ناظم بھائی جو ہیں, حضرت ساتھ نہیں رہے, کیا کہتے ہیں انہیں, دوسرا نام بھی ہے نا, ہاں پپو نہ, پپو نہیں, کیا کہتے ہیں, گولو بھائی. ہاں, وہ پوچھ رہے تھے مسئلہ ہے کہ وہ جیسے ادھر سے طلاق دے رہا تھا تو اس نے سنا نہیں, لڑکی نے فوراً فون کاٹ دیا. پھر اس نے کیا, پھر کہہ لگا, پھر کاٹ دیا. تو طرح طرح کے مسئلے آتے ہیں. پھر بعد میں احساس ہوتا ہے, مطلب یہ ہے. تو اس لیے قوم کو یہ سمجھاؤ, پیغام پہنچاؤ, وہ مرد ہوں یا عورتیں لڑکی ہیں. کبھی جب اگر کچھ ایسا معاملہ ایک دو تو اس کے بعد تمہارے پاس موقع ہے سوچنے سمجھنے کا. اگر رہنا چاہتے ہو ساتھ تو رجعت کر لو, آسان راستہ. اور اگر نہیں رہنا ہے تو رہنے دو, گزرنے دو. جہاں 3 حیض گزرے آٹومیٹک ہی وہ نکاح ختم ہو جائے گا. وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ضرورت کی ہیں قوم کو بتانا چاہیے. چلے دیکھ. ولا تفسدوا بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار, اور مذہب مختار کے مطابق مطلقہ عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. وَإِن ثَبَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ, اگرچہ اس سے رجعت ثابت ہو جاتی ہے, اگرچہ اس سے رجعت ثابت ہو جاتی ہے, لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے, رجعت ثابت ہو جاتی لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. تو بعض عورتیں اپنے شوہروں سے بڑی پریشان ہوتی ہیں سچ میں, اور کچھ شوہر بھی اپنی عورتوں سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں وہاں پڑھاتا تھا جامعہ سمدیہ میں, تو ایک صاحب آئے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, استفتاء کرنے. تو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور پرسنالٹی سے دکھ رہا تھا کہ صحیح سد آدمی ہے, یا تو وہ کوئی ٹیچر رہا ہوگا یا کسی آفس وغیرہ میں ہوگا, صحیح سد آدمی, باضابطہ پڑھا لکھا لگ رہا. اب اس کا منہ لٹکا ہوا, بڑا پریشان. تو اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, بتائیں معاملہ. تو کہا حضرت ہم طلاق دے رہے ہیں, وہ لے ہی نہیں رہی ہے. وہ کہے نہ میں نہیں لیتی نا, میں لوں گی نہیں طلاق, وہ طلاق لے ہی نہیں رہی ہے. اب وہ بڑا پریشان لگا. تو جب اس کی پوری بات سن لی تو کہا کہ وہ لے یا نہ لے, طلاق دینا مرد کا حق ہے. اگر دے دی تو ہو گئی طلاق, اس کے لینے نہ لینے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے. کہ ہو جائے, کہاں ہو جائے گی, کہ صحیح کہاں. بڑا خوش ہوا, کہ حضرت لکھوا کے دے دو مجھے. کہ چلو اپنا سوال بولے, سوال لکھوا, اس کا جواب لکھوا. بڑی خوشی کے ساتھ گیا, چائے پلوا کے سب کو. تو سب لوگ بولے بڑا پریشان ہوگا یہ ہوگا, وہ ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے تو کہا گیا لے اب ہو گئی.